بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اللہ جل شانہ کے نام کے فائد اور برکتیں۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ میرے محترم عزیزو، آج آپ کی خدمت میں اللہ کے سب سے پیارے اور ذاتی نام کا عمل پیش کر رہا ہوں۔ جو بھی میرے بہن بھائی غریب ہیں، محتاج ہیں، قرض دار ہیں، دنیا والے لوگوں نے انہیں ٹھکرا دیا ہے، کوئی ان سے بات کرنا گوارا نہیں کرتا، ان کا ذاتی گھر نہیں ہے، ان کے اوپر قرض ہے، لاکھوں روپے کروڑوں روپے قرض ہیں، وہ ادا نہیں کر سکتے، پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، بیمار ہیں، ان سب کے لیے یہ ایک تحفہ ہے اور یہ ایک مجرب عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور بتائے گئے طریقے کے مطابق اس پر عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ کو فوراً محسوس ہوگا۔ یا اللہ، اس نام کو پڑھنے سے معجزات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ میرے پیارے، ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ناموں کی فضیلت کے بارے میں جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے 99 مبارک ناموں اسماء الحسنی میں بے شمار برکتیں اور فضیلتیں ہیں۔ ہر نام اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی عظیم صفت کا مظہر ہے اور ان ناموں کا ورد کرنے سے دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 1، اسماء الحسنی کا ذکر قرآن و حدیث میں یوں بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور اللہ کے سب سے اچھے نام ہیں، بس اسے انہی ناموں سے پکارو۔ حدیث شریف میں اللہ رب العزت کے اسماء الحسنی کی تعداد 99 ذکر فرمائی گئی ہے اور ان کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی منقول ہے کہ جو شخص ان کو حفظ کر لے گا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ آدمی کسی چیز کو حفظ نہیں اس لیے کرتا ہے کہ اس کا ورد کرنے میں سہولت ہو، اس لیے حفظ کرنے کے فرمان میں اشارہ ورد کا بھی ہے۔ یہ احادیث واضح کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بے پناہ برکت اور فضیلت ہے، اور جو شخص ان کو یاد کرے، ان کا ورد کرے اور ان کے مطابق زندگی گزارے، اسے جنت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں سے اللہ سب سے عظیم اور جامع نام ہے۔ اس کی چند خاص فضیلتیں درج ذیل ہیں۔ میرے محترم عزیزوں، سب سے پہلے ہم یا اللہ اس نام کی فضیلت کے بارے میں جانتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا اور جامع نام ہے۔ اللہ وہ واحد نام ہے جو صرف اللہ کی ذات کے لیے خاص ہے اور کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ دوسرے تمام 99 نام اللہ کی صفات کو ظاہر کرتے ہیں، لیکن اللہ وہ ذاتی نام ہے جو ان تمام صفات کا مجموعہ ہے۔ نمبر 2، سب سے زیادہ ذکر کیا جانے والے نام، یہ نام قرآن میں تقریباً 2700 مرتبہ آیا ہے جو اس کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ نمبر 3، کلمہ توحید کا حصہ ہے جو کہ مسلمانوں کی بنیاد ہے، یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسلام کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، جس میں اللہ کا نام شامل ہے۔ یہ اس نام کی عظمت کو واضح کرتا ہے۔ نمبر 4، اللہ رب العزت کے اس بابرکت نام کے اندر دعاؤں کی قبولیت کے راز چھپے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں بھی جانیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم دعا کرو تو اللہ کے عظیم اور مبارک ناموں کے ذریعے دعا کیا کرو۔ اگر کوئی شخص یا اللہ کہہ کر دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں، کیونکہ یہ نام اللہ کی ذات کو براہ راست پکارتا ہے۔ نمبر 5، دل کو سکون دینے والا ذکر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یا اللہ کا ورد کرنے سے دل کو سکون، ذہنی پریشانیوں سے نجات اور روحانی اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ نمبر 6، میرے محترم عزیز و ہر مسلمان کی یہ طلب ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس عطا فرمائے، اور یہ اللہ کا نام جنت کے دروازے کھولنے والا ذکر ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اخلاص کے ساتھ
لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ چونکہ لا الہ الا اللہ میں اللہ کا ذکر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ کہنا بھی جنت کے دروازے کھولنے والا ذکر ہے۔ میرے محترم عزیزو گناہوں، نمبر 7، میرے محترم عزیزو گناہوں سے معافی کا ذریعہ یہی نام ہے، اور خاص کر ابھی ماہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے بد دعا کی جو کہ ماہ رمضان کا مہینہ پائیں اور اپنے گناہ اللہ تعالیٰ سے معاف نہ کرا سکیں۔ اگر کوئی شخص سچے دل سے یا اللہ کہہ کر استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ نمبر 8، میرے پیارو اس بابرکت نام میں اللہ رب العزت نے تمام مشکلات اور تمام پریشانیوں کا حل رکھ دیا ہے۔ بس آپ نے یا اللہ کا ورد جاری رکھنا ہے اور پھر اس کی معجزات دیکھنے ہیں۔ جو شخص مشکل وقت میں یا اللہ کا ورد کرے اللہ اس کے لیے آسانی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نمبر 9، رزق میں اضافہ اور برکت کے لیے ایک بہت ہی مستند عمل ہے۔ آج ہر بندہ رزق کی وجہ سے پریشان ہے، لاکھوں روپے کروڑوں روپے ہوتے ہیں لیکن ان میں برکت نہیں ہوتی، خرچے پورے نہیں ہوتے، بچوں کی فیسیں ادا نہیں ہوتی، بجلی کے بل ادا نہیں ہوتے، کیونکہ ہمارے نظام میں بے برکتی پیدا ہو چکی ہے، اور اس میں برکت لانے کے لیے اللہ کا یہ بابرکت نام ایک تحفہ ہے۔ جو شخص یا اللہ کا زیادہ ذکر کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں اضافہ اور برکت عطا فرماتا ہے۔ نمبر 10، شیطان اور برے خیالات سے حفاظت کے لیے بھی اللہ کا یہ نام ہر وقت زبان اور دل میں جاری رکھیں۔ یا اللہ کہنے سے شیطان اور وصف سے دور ہو جاتے ہیں اور دل کو روحانی سکون حاصل ہوتا ہے۔ یا اللہ پڑھنے کے دنیاوی فائد کون کون سے ہیں؟ ویسے تو یا اللہ پڑھنے سے آپ کی ساری زندگی ہی فائدے میں ہے، لیکن ان میں سے آپ کی خدمت میں 7 فوائد بیان کروں گا۔ آپ نے ان کو توجہ کے ساتھ سننا ہے اور ان پر عمل بھی کرنا ہے، انشاءاللہ اس سے آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گے۔ نمبر 1، مشکلات اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ نمبر 2، رزق میں برکت اور اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، کاروبار اور نوکری میں ترقی ملتی ہے۔ نمبر 4، بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ نمبر 5، دشمنوں کے شر و حسد سے حفاظت ہوتی ہے۔ نمبر 6، ازدواجی زندگی میں محبت اور سکون پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 7، ذہنی دباؤ، ڈپریشن اور وسوسوں سے نجات ملتی ہے۔ میرے محترم عزیزو یہ تو دنیاوی 7 فوائد جو آپ کی خدمت میں پیش کیے، اب آپ سماعت فرما لیں۔ یا اللہ کے ساتھ روحانی فوائد، ویسے تو یا اللہ پڑھنے کے بہت زیادہ روحانی فوائد ہیں، اگر وہ مکمل بیان کرنے لگوں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، لیکن ان میں سے صرف میں آپ کی خدمت میں 7 فوائد پیش کروں گا۔ آپ نے ان کو اچھی طرح سمجھنا اور ان پر عمل کرنا ہے۔ نمبر 1، اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 2، گناہوں کی معافی اور توبہ قبول ہوتی ہے۔ نمبر 3، قلبی سکون اور روحانی روشنی حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 4، ایمان میں مضبوطی آتی ہے۔ نمبر 5، شیطان کے وسوسے اور برے خیالات دور ہوتے ہیں۔ نمبر 6، دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ نمبر 7، آخرت میں نجات اور جنت کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ یا اللہ پڑھنا کیسا ہے؟ یہ بہت خاص ہے، اس کو اچھی طرح جانیے۔ نمبر 1، روز مرہ کے اذکار میں شامل کریں۔ صبح اور شام 100 مرتبہ یا اللہ پڑھنا بے شمار برکات کا باعث بنتا ہے۔ ویسے آپ جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں اتنا زیادہ پڑھیں، اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ملیں گے، اجر ملیں گے۔ نمبر 2، ہر نماز کے بعد ذکر کریں۔ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ یا اللہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور برکت حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 3، مشکل وقت میں کثرت سے پڑھیں۔ اگر کسی مصیبت یا پریشانی میں ہو تو یا اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ ورد کریں۔ نمبر 4، رات کے وقت تنہائی میں ذکر کریں۔ رات کے وقت خاص طور پر تہجد کے وقت یا اللہ پڑھنے سے دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں۔ یا اللہ سب سے بڑا اور بابرکت نام ہے، اس کا ذکر کرنے سے دنیا اور آخرت میں کامیابی، عزت، برکت اور اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے۔
جو شخص اس نام کو سچے دل سے پکارتا ہے اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے اور اس کی زندگی میں سکون، برکت اور کامیابی عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ یا اللہ کا ورد کریں اور اپنی زندگی میں اللہ کی برکتوں اور رحمتوں کو محسوس کریں۔ میری محترم عزیزو، اس کے ساتھ ساتھ درود پاک کی بھی کثرت کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ بھیجیں۔ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیا کریں، لیکن کم از کم دن میں آپ 20 مرتبہ، 30 مرتبہ، 100 مرتبہ جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا نذرانہ ضرور بھیج دیا کریں، اور ساتھ ہی اللہ کا ذاتی نام یا اللہ اس کا ورد بھی جاری رکھیں۔ انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، اور آپ انشاءاللہ ہمیں دعائیں دو گے کہ کسی نے ہمیں کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ میرے محترم عزیزو، آج ہی سے ہی اس عمل کو شروع کر دیں۔ یہ بہت ہی آسان سا عمل ہے، آپ چلتے پھرتے ہر حال میں یا اللہ پڑھ سکتے ہیں، اور ساتھ ہی اول و آخر درود شریف 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم تمام بہن بھائیوں کی جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس ماہ رمضان کے بابرکت مہینے کے صدقے ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ رب العزت میرا سنانا اور آپ کا سب کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ محترم ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کے بابرکت ناموں میں سے کومنٹس میں اللہ کا ایک نام لکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا۔